یہ آپ کو جو پورا واقعات آئے ہیں، تو پچھلے ہفتے یہاں تک ہم لوگ آئے تھے کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف چل پڑے تھے مدینے سے، وہاں سے مدینے سے آپ بدر کی طرف چل پڑے تھے. تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ بدر جو ہے مدینے سے تقریباً 80 میل کی دوری پر ہے. یہ راستہ تو بنتا ہے شام کو جانے والا، یعنی مکے سے شام کو جو راستہ جاتا ہے وہ ہے تو، لیکن تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے وہاں سے. تو جیسے آپ کی دہلی روڈ گزرتی ہے اور آپ جائیں یہاں سے اور پکڑیں اس روڈ کو، مثلا امروہہ سے یا گجرولے سے پکڑیں، تو اس طرح سے اس سڑک کو پکڑنا پڑتا ہے مدینہ سے چلنے کے لیے. تو حضور اقدس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ چلے تھے شروع میں قافلے کے لیے، قافلہ روکنے کے لیے، جو ایک قافلہ شمال سے آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ چلے تھے. قافلے میں تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا، اور ایک اشرفی تقریباً 1 تولے سونے کی ہوتی ہے. تو 50,000 اشرفی تو بہت بڑی رقم ہے، یعنی جو ان کو ہوا تھا، اور یہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھی ساری رقم. تو اس کو روکنا ظاہر ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ضروری تھا. اسلام پہ جو الزام لگاتے ہیں لوگ، یا حضور پہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور لوٹ مار کے ارادے سے گئے تھے، تو لوٹ مار کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جنگی اسٹریٹجی تھی، ضروری تھا اس کو روکنا، ورنہ تو مسلمانوں کا وجود خطرے میں تھا. آپ دیکھیں کہ مدینے میں پوزیشن یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان آئے ہیں، ابھی مکے سے، ابھی کوپل پھوٹی بھی نہیں ٹھیک سے، اور پودا اجڑ کے آیا ہے مکے سے. اور اس کے بعد وہاں کے لوگ انصار ہیں، ابھی ان کا امتحان نہیں ہوا ہے کسی آزمائش میں. یہود جو ہیں اندر سے دشمن ہیں، منافق اوس اور خزرج کے لوگ جل رہے ہیں اس بات سے کہ عبداللہ ابن ابی کا سارا کھیل بگڑ گیا، جو اس کو سردار بنانا چاہتے تھے. اور اس نومولود ریاست کے دشمن ہی ہیں چاروں طرف، اس کو مٹانے کے در پہ ہیں. ایسی شکل میں ابھی بالکل 1 سال ہوا ہے، اگر کوئی بھی حضور جرأت مندانہ قدم نہ اٹھائیں اور مطلب ایک جان پہ کھیلنے کا فیصلہ نہ کریں، تو اسلام کے لیے تو بڑی، اور مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری کا سامنا تھا. ہوا اکھڑ جائے اگر ایک بار کسی قوم کی، تو اس کو پھر دوبارہ جمنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور ایک بار مسلمانوں کی ہوا اگر اکھڑ جاتی تو اسلام کو نہ وہ فتح نصیب ہوتی جو بعد میں نصیب ہوئی، اور نہ اسلام کا دبدبہ قائم ہوتا. تو اس لیے حضور نے آگے بڑھنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ کسی معنی میں لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی روکنے کے لیے. وہاں سے آپ چلے تھے اور کسی لشکر کشی کے ارادے سے نہیں چلے تھے، ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ صرف 2 گھوڑے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ اور 6-7 تلواریں، بس اسلحہ کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا. نہیں بھی تھا اگر مسلمانوں کے پاس تو یہودیوں سے مل جاتا تھا. اس زمانے میں عاریتاً لے لیا کرتے تھے، اسلحہ مانگ لیتے تھے دوسروں سے، دوسرے قبائل سے کرائے پر مل جاتا تھا تو لیا جا سکتا تھا. لیکن اس ارادے سے آئے نہیں تھے مسلمان، بلکہ صرف تجارتی. بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیات کے اندر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بتائیں کہ نہیں حضور تو نکلے ہی شروع سے تھے مقابلے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حالات اس کی تصدیق نہیں کرتے. آپ نکلے، اور نکلنے کے بعد یہ تو آگے چل کر آپ کو جب معلوم ہوا صورتحال، اور راستے میں آپ جب تشریف لائے وہاں پر آپ نے جو جاسوس بھیجے، بس ابن عمرو الجہنی اور عدی، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ لڑکیاں کنویں میں پانی بھر رہی تھیں، ان کی بات چیت سن کر حضور تک پہنچائی. ادھر سے پھر ابو سفیان کے جاسوس بھی آئے، اور انہوں نے حضور کے جاسوسوں کی جو اونٹنیاں تھیں ان کی مینگنیوں سے توڑ کے جانا کہ یہ طرف سے آئی تھیں یہ اونٹنیاں. اور اس کے بعد ابو سفیان نے مکے کو بھیجا اپنے جاسوس زمزم غفاری کو کہ وہاں اطلاع کر دیں تاکہ وہاں سے لشکر چل پڑے. تو یہ پوزیشن راستے میں بنی ہے. کوئی لشکر پہلے نہیں تھا، حضور چل چکے تھے.
ادھر سے قافلہ چل چکا تھا, یہاں پر بدر میں آ کے پوزیشن بنی کہ حضور بدر کے قریب پہنچ رہے ہیں, ادھر قافلہ بدر کے قریب پہنچ رہا ہے, اور دونوں تقریباً ایک ہی ٹائم سے پہنچے. اب اگر بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بنا کے اس کا راستہ سمجھاتا, لیکن یوں سمجھیں کہ آپ یعنی یوں یہ اگر بدر ہے تو ادھر سے آ کے راستہ ملتا ہے, ادھر سے ایک راستہ ملتا ہے آ کر, اور یہ راستہ یوں کر کے نکل جاتا ہے شام کو, مکے سے شام کو یوں سے سیدھا نکل جاتا ہے, اور ادھر سے یہ مدینے سے آ کے راستہ ہی ملتا ہے جس سے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور یہاں بدر کے مقام پر ایک نشیبی نیچے کو راستہ ہے نچلا, جو سمندر کے کنارے, وہی سمندر جو جدے جس پہ جہاز جاتے تھے مغل لائن کے حاجیوں کے جہاز جاتے تھے, اسی سمندر کے کنارے راستہ ہے. اس راستے سے ابو سفیان نے اپنا لشکر نیچے کو اتار لیا بچانے کے لیے اپنا قافلہ, اور سیدھے راستے دوسرے راستے سے وہاں سے لشکر مکے سے چل پڑا حضور اقدس کے مقابلے کے لیے, ایک زبردست آہنی لشکر. اب چوائس تھا حضور کے سامنے, آپ زعفران کے مقام پر بدر سے تھوڑی دور کے اوپر آپ تھے, زعفران کا مقام تھا, وہاں آپ کے سامنے چوائس تھا, دوڑ کر آپ پکڑ سکتے تھے قافلے کو بھی, اور آپ سامنے آ سکتے تھے شمال سائیڈ میں لشکر کے بھی, ایک طرف ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک طرف لشکر تھا. یہ صورتحال بن گئی. یہ مدینے کا راستہ ہے, ادھر سے تجارتی قافلہ ہے, ادھر سے لشکر ہے, اور اس نے پیچھے کو نیچے کو اتار لیا ہے ابو سفیان نے, اور آپ چاہیں تو آگے بڑھ کے پکڑ سکتے ہیں, اور ادھر سے لشکر آ رہا ہے. یہاں پر آ کر آپ نے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس لوگ نہیں, 300 لوگ ہیں صرف, اور اس میں بھی بچے بھی تھے, اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, سامان جنگ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں لوٹنا بھی نہیں, اس لیے کہ اگر اس تاریخ کے موڑ کے اوپر ہم لوٹ جاتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں ناکام, وہاں سے چل کے آئے تھے اور نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ مانا جائے گا کہ ہم قریش مکہ کے لشکر سے ڈر گئے, اسلام کی ہوا کھل جائے گی, منافقین کے حوصلے بڑھ جائیں گے, یہود مقابلے میں آ جائیں گے, اور یہ مناسب نہیں ہے. چنانچہ آپ نے وہاں زعفران کے مقام پر مشورہ فرمایا. یہاں سے ایک نبی اور ایک سیاستداں کا جو کردار کا فرق ہے, ایک بادشاہ اور ایک رسول کی جو کردار کا فرق ہے, وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ جو الزام لگتا ہے نا, جو اس کو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا, کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ مکے میں تو حضور رسول لگتے ہیں لیکن مدینے میں آپ بادشاہ لگتے ہیں. تو یہ فرق آپ دیکھیں جو بنیادی فرق ہے. حضور نے مشورہ فرمایا, اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہمیں لوٹنا نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہمارا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا, اللہ سے ہمیں امید ہے. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ جمہوریت جسے کہتے ہیں نا آج کل, ڈیموکریسی, حضور اگر کوئی فیصلہ امپوز کریں تو کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر رکھ دی بات کہ آپ لوگ بتائیں کیا کرنا ہمیں چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے لشکر میں, عمر فاروق بھی موجود تھے, عثمان غنی نہیں تھے. عثمان غنی حضور کی جو اہلیہ تھی جناب رقیہ, وہ حضور کی جو بیٹی تھی رقیہ, جو اہلیہ ہیں جناب عثمان کی, وہ بیمار تھیں شدید, اس لیے وہ آ نہیں سکے تھے. حضرت علی مرتضیٰ موجود تھے, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی جناب فاطمہ سے, مگر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا بہت کرتے تھے علی مرتضیٰ, انہی کے اونٹ پہ آئے تھے سوار ہو. حضور اور حضرت علی دونوں وہاں سے جو آئے ہیں مدینے سے چل کر کے بدر تک, یہ 80 میل کا جو فاصلہ, جو تقریباً کلومیٹر میں تو اور بھی زیادہ بن جاتا ہے, آواز ٹھیک ہے, کلومیٹر میں اور زیادہ بن جاتا ہے. اس میں شکل یہ تھی کہ علی تھے حضور کے ساتھ, ایک صحابی ابو لبابہ اور تھے حضور کے ساتھ. اور ذرا آج کل کے قائدوں سے آپ کمپیئر کریں, جو آج کل کے قائد ہیں, ذرا دن کو کوئی اعلیٰ حضرت بن جائے کچھ دن کے لیے, تو اس کا تو اے سی ایئر کنڈیشن چیئر کار سے کم میں پیر نہیں رکھتا وہ کسی اس میں. یعنی اس کے جو مریدان باصفا ہیں وہ تو بیچارے 3rd کلاس کے ڈبے میں یا 2nd کلاس کے ڈبے میں دھکے کھاتے ہوئے پیچھے آتے ہیں, اور وہ حضرت جو ہیں ایئر کنڈیشن میں آرام فرماتے ہیں کہ کہیں ان کی طبع نازک پہ گھرانہ گزر جائے. لیکن یہاں حضور اقدس کا حال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ, 80 میل کا یہ فاصلہ اکثر پیدل چل کے طے کیا آپ نے. علی مرتضیٰ ابو لبابہ ساتھ تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ آپ تشریف رکھیں اونٹ کے اوپر, گھوڑے بھی تھے, اس میں 2 گھوڑے بھی تھے, آپ جا سکتے تھے, لیکن اس پہ تشریف رکھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, حالانکہ حضور کی عمر جو ہے
40 سے اوپر ہے اس ٹائم، اور حضرت علی تو تقریباً 15 16 سال 17 18 سال کے ہوں گے اس ٹائم تک. نہ تم مجھ زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے کم ثواب کا ضرورت مند ہوں. اللہ کی راہ میں ثواب حاصل کرنے کی ضرورت مجھے تمہارے مقابلے میں کم نہیں ہے. اور آپ نے اسرار ابو لبابہ کو اسرار سے بٹھایا، علی مرتضیٰ کو اسرار سے بٹھایا، ان کو بٹھایا اور آپ پیدل چلے. کافی راستہ آپ نے اسرار سے طے کیا. مقام ظفران میں پہنچے اور آپ نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے. ایک طرف تمہارے سامنے تجارتی قافلہ ہے جس میں تقریباً 50 لاکھ روپے کا مال ہے، اور ایک طرف یہ قریش کا لشکر ہے جہاں سے قربانی ہے اور مرنا اور قربان ہو جانا ہے. قرآن کریم میں سورہ انفال میں ذکر ہے تریدون غیر ذات الشوکۃ لکم ویرید اللہ یحق الحق بکلمات. تم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں وہ راستہ مل جائے جس میں کانٹا نہ لگے، غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، بس قافلے سے مٹ بھیڑ ہو جائے. لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ آج اس میدان میں حق والوں کی وفاداری کا امتحان ہو جائے. اس میدان میں وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا. حضور نے مشورہ فرمایا، جناب ابوبکر اٹھے، بہت جرأت مندانہ تقریر فرمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق اٹھے، بہت جرأت مندانہ، لیکن آپ سنتے رہے، آپ نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. حضرت مقداد اٹھے. حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑو اور ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ تو آپ کے دائیں بھی اور بائیں بھی، اور آپ کے لیے اپنا خون اور نقد دل و جان نظر کر دیں گے. ہم وہ نہیں ہیں. آپ اس پہ مسکرائے لیکن آپ نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ سب مہاجرین تھے، یہ حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مقداد ابن اسود، یہ سب حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے، مہاجر تھے. ان کا تو ایمان، صدق و وفا حضور کو معلوم تھی. ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مصیبت میں وہ یہ لوگ تو تھے جو چٹانوں پہ کھینچے گئے اور جو ریتوں کے اندر، گرم ریتوں کے اوپر، اور سلاخیں ان کی بھوکی گئی، انگاروں پہ جو لٹائے گئے. ان کا کیا امتحان تھا؟ جو امتحان لیے ہوئے لوگ تھے. حضور نے کوئی کامنٹ نہیں. حضور چاہتے تھے انصار کی طرف سے کوئی بات آئے، مدینے کے جو انصار ہیں ان کی طرف سے کوئی بات آئے. ان میں سے کوئی بولا نہیں تھا جو ساتھ تھے. سعد بن معاذ اٹھے جو انصار کے سردار تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ ہمارا رد عمل جاننا چاہتے ہیں. اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو دکھ میں اور سکھ میں، ہم اپنے مال اور جان کے ساتھ، جب ہم نے آپ سے مدینہ بلانے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے اپنی قسمتیں آپ کے حوالے کر دی تھی. اب جنگ، نفع، نقصان، زندگی، موت، سب کچھ آپ کے ساتھ تھا. اب تو اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے یا سمندر میں ڈوبنے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے، اور اللہ ہم سے ایسی کچھ دکھائے گا آپ کو کہ انشاءاللہ حضور آپ خوش ہو جائے گے. حضور کا چہرہ جو ہے چمکنے لگا یہ الفاظ سن کر، اور آپ نے فرمایا تو بس اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر حق کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اپنے وعدوں کی صداقت کو ظاہر فرمائے گا. عمیر ابن ابی وقاص ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، چھپنے لگے، حضور کی نظر سے چھپنے لگے. بچے تھے 13-14 سال کے. ڈر یہ تھا کہ کہیں حضور مجھے یہیں سے واپس نہ کر دیں، اس لیے کہ حضور کے سامنے نہ پڑ جاؤں، کہیں چھپنے لگے. حضور مسکرائے کہ یہ کون ہے، کیوں چھپ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں عمر ابن ابی وقاص، چھوٹے سے نوجوان سے تھے. معلوم ہوا کہ اس لیے چھپ رہے ہیں کہ کہیں حضور انکار نہ فرما دیں، یعنی واپس نہ کر دیں کہ یہ بچے ہیں، ان کو ایسے مرحلے میں ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. حضور نے بلایا، حضور نے کہا کہ تم بچے ہو اور تمہارے لیے ضروری نہیں ہے تم گھر جاؤ اپنے واپس. تو زارو قطار رونے لگے. حضور کو ان کے رونے پر رحم آیا. حضور نے اجازت دی. اتفاق تو دیکھیں کہ سب سے پہلے شہید بھی وہی ہوئے جنگ بدر. سب سے پہلے شہید شہادت کا جو ثواب پایا جناب عبیدہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمیر ابن ابی وقاص. عبیدہ تو خیر سامنے کے مقابلے میں ہوئے، لیکن عمیر ابن ابی وقاص جو ہے یہ
بچہ تھا پہلی شہادت جو اسلام کے لیے جس نے دی. وہاں سے آپ چلے اور چلنے کے بعد مقام ظفیران سے بدر کے لیے آپ روانہ ہوئے. رپورٹ مل گئی کہ ابو سفیان آیا تھا اور بچیوں کی بات سے حضور کو پتہ چل گیا تھا. تو آپ چلے اور جانے کے بعد بدر کے قریب آپ پہنچے. حباب بن منذر آپ کے ساتھ تھے. عرض کیا کہ کہاں ٹھہریں؟ تو آپ نے فرمایا سامنے کی جو پہاڑی ہے یہاں پہ ہم رکتے ہیں, اس کے قریب ہم رکتے ہیں. وہاں رکے. نماز میں آپ مشغول ہو گئے اور جناب سعد اور جناب علی مرتضیٰ کو آپ نے بھیجا کہ پتہ لگاؤ کہ یہ قریش کہاں پر ہے, کفار کہاں پر ہے, پتہ لگاؤ اور کتنے ہیں, ان کی طاقت کیا ہے. تو جناب علی مرتضیٰ اور جناب سعد تشریف لے گئے, سعد بن معاذ, اور وہاں جانے کے بعد دیکھا تو 2 غلاموں کو پکڑ کے لائے وہاں سے یہ, اور کہا کہ تم لوگ ابو سفیان کے لوگ, ابو سفیان کے آدمی. انہوں نے بہت انکار کیا, قسمیں کھائیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو یہیں کے چرواہے اور ایسی کچھ لوگ ہیں, لیکن ان کو گرفتار کر لائے کہ یہاں کوئی موقع ہی نہیں ہے تمہارا ہونے کا. حضور کے پاس پکڑ کے لائے. حضور نماز ادا فرما رہے تھے اور یہ مار مار کے پوچھ رہے تھے تم ابو سفیان کے لوگ. وہ کہتے تھے کہ نہیں ابو سفیان کے کیا, یعنی وہ انکار کر رہے تھے. تو پھر حضور نماز کے بعد آپ نے بلایا ان کو اور آپ نے پوچھا کہ ہاں, یعنی بعد میں اقرار کر لیا کہ ابو سفیان کے ہمیں. تو انہوں نے پوچھا کتنے لوگ ہیں, وہ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں, وہ بتا نہیں رہتے کتنے لوگ ہیں. تو حضور نماز سلام پھیر کے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ یہ لوگ اپنے کھانے کے لیے کتنے اونٹ کاٹتے ہیں روزانہ. تو انہوں نے کہا کہ 9 کبھی 10. تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ 900 اور 1000 کے بیچ میں روزانہ اتنے اونٹ کاٹتے ہیں. تو 900 اور 1000 کے بیچ میں ہیں وہ لوگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لشکر میں جو اونٹ آخری منزل کے اوپر جو اونٹ ذبح کیے ہیں, ساری چیزیں بڑی بصیرت والی ہیں. جو آخری منزل پہ جناب عباس جو حضور کے چچا ہیں, جناب حمزہ کے جو بھائی ہیں, ان کی طرف سے دعوت تھی پورے لشکر کی, یعنی وہ بھی شریک تھے. وہ بھی حضور کے چچا بھی اس لشکر میں شریک تھے جو حضور سے لڑنے کے لیے آیا. اور حضور علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے اس میں. ابو العاص ابن ربیع حضور کے داماد جناب رقیہ کے شوہر, جناب زینب کے جو شوہر تھے, وہ بھی اس میں موجود تھے. حضور کے سگے داماد, حضور کے سگے چچا حضور کے مقابلے میں لشکر کفار کے اندر موجود تھے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے, جناب عمر فاروق کے ماموں سگے, یعنی یوں سمجھیے کہ باپ اور بیٹا, اگر باپ ادھر تھا تو بیٹا ادھر, سگے رشتے دار, خون کے مقابلے میں. اس طرح سے یہ پورا لشکر تھا. اور آنے کے بعد پوچھا آپ نے کون کون لوگ ہیں بتاؤ. انہوں نے نام لیا, ابو جہل ہے, عقبہ ہے, امیہ ہے, عتبہ ہے, سب کے نام لیے. حضور نے فرمایا کہ لو, صحابہ کرام صاحب نے فرمایا, اور آپ دیکھیے لہجہ حضور کا جو توجہ, یعنی جو ہمت بڑھانے والا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ لو, قریش نے اور مکے نے تو اپنے جگر کے ٹکڑے یہاں لا کر خود تمہارے سامنے ڈال دیے. اپنے جگر کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے ہیں تمہارے سامنے, اور تمہیں کیا چاہیے. اور اس کے بعد سعد بن معاذ نے حضور علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی. جناب حباب بن منذر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, کیا یہاں جو آپ ٹھہرے ہیں اس جگہ پہاڑی کے پیچھے, تو کیا یہ آپ کو اللہ نے کہا یا آپ کی رائے ہے؟ یہ ساری چیزیں اصل میں توجہ دینے کی ہیں, جنہیں ہم سرسری طور سے کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے, کہیں رک کے سوچتے نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میری رائے ہے یہ. تو حباب بن منذر عرض کی کہ رسول اللہ یہاں مت ٹھہریے, اگر رائے ہے آپ کی تو یہاں مت ٹھہریے, غلط ہوگا یہاں ٹھہرنا. یہ جو ہے نشیبی زمین ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سامنے میں جانتا ہوں کہ ایک چشمہ ہے پانی کا, اس کے قریب ہم ٹھہرتے ہیں. اس چشمے پہ ہم قبضہ کر لیں گے, اور باقی دیگر چشمے جو ہیں بیکار کر دیں گے, توڑ دیں گے, ریت مٹی ڈال دیں گے, اس میں بھر دیں گے, وہ ان کے کام کے نہیں رہیں گے, اور ہم یہاں رہیں گے. وہ جگہ اچھی ہے, وہاں پہ ہم کیے لیتے ہیں اس پر جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رائے صحیح ہو باپ, میں اپنی رائے چھوڑتا ہوں, وہیں پر ہم لوگ قیام کریں گے. ورنہ تو آج کل تو کوئی باس ہوتے ہیں تو وہ کسی کی سنت تھوڑی گوارا کرتے ہیں, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. آلویز رائٹ کہتے ہیں نا, باس تو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے میں ترمیم فرما رہے ہیں.
ایک ادنا صحابی کے کہنے پر آپ کہتے ہیں تمہاری رائے صحیح ہے، ہمیں وہیں پر ٹھہریں گے، وہیں پر جائیں گے. یہ ہے اصل جمہوریت جسے کہتے ہیں، اصل مشورت اور اپنے ساتھیوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا. یہ آپ نے فرمایا. جناب سعد بن معاذ نے پہاڑی کے اوپر ایک علیش، ایک جھونپڑی آپ کے لیے بنا دی. رات بھر آپ اس جھونپڑی پر اللہ کے حضور محو دعا رہے. رات بھر پوری رات سوئے نہیں آپ، اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ چند جانے، اے اللہ یہ قریش آئے ہیں غرور میں اکڑتے ہوئے، انہیں اپنی طاقت کے اوپر غرہ ہے، انہیں غرور ہے، اور اے اللہ یہ ننگے بھوکے تباہ حال پریشان، جن کو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور جن کے پیٹ بھوکے ہیں، اور جن کے پہننے کو سواری، بیٹھنے کو سواری نہیں ہے، اے اللہ یہ آئے ہیں تاکہ قریش کے غرور کو نیچا کریں اور تیرے کلمے کو بلند کریں. اے اللہ ان کی مدد فرما، اور تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو آج پورا فرما. یہ رات بھر آپ دعا مانگتے رہے اس عریش کے اوپر جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے آپ. اور اس کے بعد 17 رمضان صبح ہوئی، 17 رمضان کی صبح. ادھر سے جو ہے کفار کا لشکر آ گیا، ادھر سے حضور نے صفیں لگانا شروع کی پہاڑ کے نیچے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. قرآن کریم نے پوری لوکیشن دی ہے. اس ٹائم جب تم تھے شام کو جانے والے راستے پر، اور وہ نکل چکے تھے بحر احمر کے نچلے کنارے سے، نیچے کو جا رہے تھا قافلہ، اور لشکر تمہارے سامنے سے آ رہا تھا. اور اس وقت جبکہ تم اللہ کی مدد کے محتاج تھے. یہ پورا ایک منظر جو قرآن کریم نے کھینچا ہے. وہ پوری رات دعا میں مانگتے رہے مدد کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی مدد آئی. تھکے ہارے مسلمان تھے، 80 میل چل کے آئے تھے پیدل، رسد بھی ساتھ نہیں تھی ان کے، کوئی بہت بڑا کھانے پینے ناشتہ لے کے تو آئے نہیں تھے. اور وہاں کوئی آبادیاں یا کوئی شاپنگ سینٹر تو راستے میں تھے نہیں کہ وہاں پر ایک ڈھابو یا کچھ وہاں پہ انہوں نے کھا پی لیا ہو. سنسان راستے، جنگلی راستے، اس سے چل کے آئے تھے، بھوکے ہارے، تھکے پریشان، راتوں کو نیند بھی نہیں ملی تھی. کافی فاصلہ ہے، پیدل چلنے میں اچھا خاصا کئی دن لگ جاتے ہیں. اب اس میں مدد یہ ہوئی کہ رات کو بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی. بارش ہوتی نہیں لیکن بارش ہوئی اس دن. اور ہوا یہ کہ صحابہ کرام چونکہ اونچے ٹھہرے تھے حضور حباب بن منذر کی رائے سے، لہٰذا بارش کا پانی وہاں رکا نہیں. جو ریتیلی زمین تھی وہ جم گئی بارش سے. نیچے جدھر کو کفار تھے ادھر کو پانی چلا گیا، وہ نیچے تھے تو وہاں دلدل کیچڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک پہلی زحمت تو ان کو یہ پیش آئی. اللہ کی مدد آتی ہے، کوئی شک نہیں، اور ہمیشہ آتی ہے. اور جو اہل حق ہیں ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اسباب کے دائرے میں آتی ہے. نصرت حق جو آتی ہے وہ آج بھی ملے گی. آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے بس حضور کے پاس سامنے آ کے رہ گئی، اب کوئی اللہ کے لیے اٹھے گا تو اب نہیں آئے گی. ابھی بھی آئے گی، ہمیشہ آئے گی. اللہ کا قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، اور اسباب کے دائرے میں آئے گی، غیر فطری طور سے نہیں آئے گی. تو شاعر نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ حق کے لیے وفادار ہوں. تو یہ فرشتے آج بھی آتے ہیں، اور یہ اللہ کی مدد آج بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ بھی وہی ہے، زمین و آسمان بھی وہی ہیں، اور حق و باطل کے سارے اصول بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. ایک بات بدل نہیں گئے، نہ اللہ نہ اس کے اصول، اور نہ یہ کائنات، کوئی چیز بدلی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو قیامت تک کے لیے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ منحرف نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ جو ہے اس موقع پر ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ بدر. اس میں کئی چیزیں غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو اس جنگ کی اہمیت کیا ہے. حضور صفے لگا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس جنگ کی اہمیت کیا ہے. دنیا میں جنگیں بہت سی ہوتی ہیں، کچھ قومی غرور کے لیے لڑی جاتی ہیں، جیسے آج کل بڑی طاقتوں کا غرور ہے، دنیا کو لڑائی پھر رہے ہیں، دنیا میں فساد انتشار پھیلا رہے ہیں. کسی بندگان خدا کی بھلائی بہتری ہدایت کے لیے نہیں، یہ اپنی ناک اور اپنی چودراہٹ کے لیے ہزاروں کا خون، لاکھوں کا خون بہایا جاتا.
ایک شخص کی ناک کے لیے خون بہایا جاتا ہے. دوسری جنگ عظیم ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہٹلر رسوا ہوا, چرچل نامور ہو گئے, چرچل کا نام ہو گیا دنیا میں, روزویلٹ کا نام ہو گیا, اور یہ ہٹلر رسوا ہو گیا. اتنا ہی تو ہوا, اور کیا ہوا؟ اس سے انسانیت کو کیا ملا؟ اس جنگ سے کچھ بھی نہیں ملا. لوگ اس میں تو بربادی آئی, تباہی آئی, ہلاک آئے. یا دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے. کسی ایک شخص کو, کسی ایک قوم کو ظرف واہ واہ مل جاتی ہے, کسی کو ذلت مل جاتی ہے, جھوٹی چودراہٹ کے لیے لوگوں کو خون بہتا ہے. ایسی جنگیں دنیا میں بہت ہوئی ہیں, لیکن جنگ بدر یہ وہ جنگ ہے جو سچائی کی خاطر اللہ کے لیے ہوئی. اور اگر خدا نخواستہ وہ جنگ ہار جاتے صحابہ کرام, تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اس کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ اس جنگ نے دنیا کی تاریخ اور دنیا کا جغرافیہ پلٹ دیا, ہسٹری بدل دی. اس نے, وہ ہسٹری میکر. اس دن 17 رمضان کو اگر صحابہ کرام اس جنگ میں شکست کھا جاتے اور اسلام اس دن تحقاق ہو جاتا, تو آج آپ غور کریں کہ دنیا میں سچائی کا چراغ کہاں اور روشن ہوتا, اور کیا حال ہوتا ہے اس دنیا کا. تو بڑی اہم ہے وہ جنگ, اور وہ دن اور وہ تاریخ. رمضان میں ہوا یہ جنگ, اور روزے اسی سال فرض ہوئے, سن 2 میں. یعنی اسی جنگ بدر سے ہی 17 دن پہلے روزے فرض ہوئے. رمضان کی بڑی اہمیت ہے اسلامی ہسٹری میں. رمضان سن 8 میں جنگ بدر ہوئی ہے, اور رمضان سن 92 میں وہ تاریخی فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو. طارق بن زیاد جب آئے ہیں اپنا لشکر لے کر اسپین پورا, اور وہاں پر انہوں نے 10,000 کا اپنا لشکر سب کشتیاں جلا کر کے اور کنارے پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ البحر امامکم البحر وراءکم والعدو امامکم ولیس لکم الفتح او الموت. لوگوں, مسلمانوں, دریا سمندر تمہارے پیچھے ہے, کشتیاں میں نے جلا دی ہیں, آگے تمہارا دشمن ہے, اب یا تو جیتنا ہے یا مرنا ہے, تیسرا کوئی چوائس نہیں ہے. اور اس نے وہی رمضان سن 92 میں طارق ابن زیاد کی اس فاتحانہ پیش قدمی نے اسپین کی, سسلی, اندلس کی پوری تاریخ بدل دی اسی نے. اور وہاں وہ بھی ایک بچہ ہی تھا, طارق ابن زیاد بھی بچہ ہی تھا, 17-18 سال کا لڑکا تھا ایک بس. اور یہ سر نے قیادت کی, اور وہ سنے ہوں گے 12 اس کے اپنے دعا کے وہ اشعار جو اس نے وہاں اس جبل الطارق کے دامن, آج تک جبرالٹر کہتے ہیں اسی اس پہاڑ کو. جبل الطارق ہے اصل میں وہ, یعنی تاریخ کا پہاڑ, جس کو انگریزی میں جبرالٹر لوگ کہتے ہیں بگاڑ کے. وہاں پہ اس نے وہ دعا مانگی ہے کہ اللہ یہ بندے جو آئے ہیں تیرے لیے, الہی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس جذبے نے رمضان سن 92 میں وہاں پر اسلام کو فتح عظیم عطا فرمائی. سن 584 میں صلاح الدین ایوبی نے رمضان سن 584 میں سیریا کے مقام کے اوپر صلیبیوں کی متحدہ طاقت کو شکست دی, اور یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی کہ وقت کتنا کم اور کام کتنا باقی تھا ابھی. اور اس کے بعد اس نے پورا جو یورپ کا جغرافیہ بدل دیا, اور رمضان کے کچھ تعلق رہا ہے اسلام کی فتوحات سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جنگ بدر کی اہمیت ہے کہ رمضان کے, اسی سے آپ روزے کا بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ روزہ بھی تو اسی رمضان میں فرض ہوا, کیونکہ ان لوگوں کو چلچلاتی دھوپ میں پیدل چلنا تھا, کیونکہ ان کو اسلام کی ایک نئی تاریخ رقم کرنا تھی, کیونکہ انہیں بھوک اور پیاس کا مقابلہ بھی کرنا تھا. لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلام کی عبادتیں ٹریننگ کے لیے ہوتی ہیں, مگر اتنا ضرور ہے کہ ان سے ٹریننگ ضرور ہوتی ہے, ان سے ہوتی ہے ٹریننگ. اور اس لیے کوئی جوڑی تو ہے جو اسی سال, جس سال جنگ بدر ہوئی ہے, اسی سال رمضان کا روزہ فرض ہوا, اسی سال ہوا. وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عریش کے اوپر سے نیچے اتر کے آپ آئے, اور آپ نے خود بذات خود گھوڑے پر بیٹھ کر صفوں کو لشکر مطلب صفیں بنائی لشکر کی بدر میں. ادھر کفار کا لشکر تھا, تقریباً 1150 کے قریب لوگ تھے کفار,
یعنی 900,000 کے قریب تو وہ تھے جو پیدل تھے، اور کچھ لوگ گھوڑوں پہ آئے تھے، اور اونٹ تو تقریباً 1100 سے اوپر کوئی تعداد تھی. وہ لوگ سرتابہ لوہے میں غرق، گھوڑوں پہ سوار. پیدل کو ذرا پریشانی ہوتی ہے ریت میں، گھوڑے پہ جو سوار ہے اس کو ذرا تھوڑی سی فیسلٹی رہتی ہے. اور پھر کہ ان کے پاس سب آئے اسی ارادے سے تھے. وہ صرف قافلے کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے کہ اس فتنے کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. وہ تو اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تاریخ کو بدل دینے کے لیے آئے تھے. ابو جہل آگے آگے تھا اور وہ انتقام کی جذبے سرشار تھا. گانے والی عورتیں پیچھے تھیں جو جذبہ بڑھانے کے لیے تھیں. شراب و کباب کے دور تھے، اونٹ کٹ رہے تھے اور شرابیں چل رہی تھیں، ناچ رنگ ہو رہے تھے. اس انداز میں وہ لوگ آئے تھے، اور بھڑکانے کے لیے خاص خاص سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ لوٹ کے نہ جائیں. عرب میں یہ بات بہت زیادہ آر کی مانی جاتی تھی کہ آپ شکست کھا جائیں عورتوں کی موجودگی میں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کی عصمت پہ حرف آ جاتا تھا. عام طور سے تو مقابلے یہ ہوتے تھے، مرد نہیں رہتے تھے حفاظت کرنے والے، تو عورتوں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی تھی. اس لیے عورتوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ ہمیں مر جانا ہے، نہیں تو ہماری عورتوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی، ہٹنا نہیں ہے. اس لیے عورتیں ساتھ لیتے تھے. جب بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے تھے کسی معاملے میں تو عورتوں کو ساتھ لے لیتے تھے. اس لیے عورتوں کو ساتھ لے لیا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ سنجیدگی سے آئے تھے لڑنے کے لیے لوگ. اور یہ سارے لوگ جتنے بھی سردار اکٹھے ہو کے آئے تھے، ایک بھی سردار مکے میں رہا نہیں تھا، سارے قبیلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے لگانا شروع کی. اب اس میں ایک ایسا واقعات ایمان افروز پیش آئے. چھڑی سے آپ برابر کر رہے تھے صف، ایک صحابی جناب اسود کے لگ گئی چھڑی برابر کر، صف برابر کرتے میں ان کے جو ہے پیٹ کے اوپر جو ہے چھڑی لگ گئی. ایک دم صف سے آگے بڑھ کے آئے اور کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا سچائی کے ساتھ، آپ انصاف کے علمبردار ہیں اور آپ انصاف کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنی لاٹھی سے بہت عجیب لگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، آپ انصاف کے علمبردار ہیں اور آپ نے میرے لاٹھی سے تکلیف پہنچائی ہے اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جوشیلے صحابہ تو ہر وقت تلوار پہ ہاتھ رہتا ہی تھا. ان کا یہ کیا منافق ہو گیا، کیا یہ حضور سے اس طرح سے بول رہا ہے، حضور گردن اڑا دوں اس کی؟ حضور فرمایا نہیں، اور حضور نے اپنا کرتا کھول لیا اور ان کا اسود تم سچ کہتے ہو اور تمہیں انتقام کا حق ہے اور لوگ مجھ سے اپنا انتقام لو. آپ نے کھول لیا سینہ. اسود آگے بڑھے اور صحابہ کرام دم بخود. کیا نظارہ ہے، ایک ادنا سپاہی رسول اللہ سے اس طرح سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، اور حضور کھڑے کہ لو تم اپنا انتقام، اسود آگے بڑھو. اسود آگے بڑھتے ہاتھ میں لے کے اور جا کے حضور کے قریب پہنچتے اور پہنچنے کے بعد حضور چبڑ گئے، حضور کے سینے کو پیار کرنے لگے زور زور سے. عجیب و غریب لوگ پریشان کہ یہ کیا ہوا. اسود کہنے لگے کہ حضور یہ ہماری تعداد بہت کم ہے، تھوڑے سے ہم لوگ ہیں، یہ لوگ تو ستابہ لوہے میں غرق ہیں حضور، پہلی جنگ ہے اسلام کی، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں حضور، آج کے بعد گھر جانا ہوگا کوئی یقینی نہیں ہے، تو ہم اللہ کے نام پر آپ کے لیے جان دینے آئے ہیں. آج زندگی میں ہمیشہ سے ارمان تھا کبھی تو آپ سے چپٹے، کبھی تو آپ کے روح روشن کو پیار کریں، کبھی تو آپ سے بغل کی رہوں. کوئی بہانہ نہیں آیا سمجھ میں حضور، اس بہانے کے سوا میرے کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے معاف فرمائیں. یہ جذبہ ایمانی ماں اسود نے دکھایا اور ایسے بہت سے واقعات پیش آئے. افرا کے بیٹے معوذ اور معاذ عبد الرحمن اور سے پوچھ رہے ہیں ہمیں ابو جہل بتائیے، ابو جہل کدھر ہے؟ حضور کو وہ برا بھلا کہتا ہے، حضور کو جو ہے دشنام ترازی کرتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے ہمیں. ہمارا ٹارگٹ صرف وہ ہے، ہم کسی اور کو نہیں دیکھنا. ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے اونچا نظر آ رہا ہے، بہت زبردست، سب سے رحیم شہیم، یہی ہے ابو جہل. بچے اس کے پیچھے لگ جاتے.
اس کو جو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام مبارزت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر حضرمی قتل ہو گیا تھا، تو اس کے انتقام کی بات قریش نے بلند کی کہ ہم تو اپنے عامر حضرمی کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اس کا بھائی جو ہے آیا اور آگے واہ امراہ چیخنا شروع کر دیا. اس کے بعد 3 آدمی آگے بڑھ کر آئے، کفار کے لشکر سے ان کا سردار تھا عتبہ، اس کا بیٹا شیبہ، ولید، یہ 3 آدمی آگے بڑھ کے آئے کہ اگر کوئی بہادر ہے مسلمانوں میں سے آگے بڑھے اور یہی فیصلہ کر لے سچ اور یہ ہار جیت کا، آگے بڑھے. مدینے کے انصار میں سے 3 لوگ آگے بڑھے مقابلے کے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں. انصار مدینہ جنہوں نے ہماری محبت کا اور ہماری نصرت کا اور ہماری حمایت کا حلف لیا، ہم ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اسلام کے لیے پہلا خون، پہلی قربانی میں اپنے گھر سے دوں گا. حمزہ چچا آپ آگے بڑھو، علی تم آگے بڑھو، عبیدہ تم آگے بڑھو، اپنے گھر کے لوگ. یہ نہیں کہ پردیس میں آئے ہوئے لوگ، جنہوں نے سہارا دیا، ان کو ہم جنگ کی آگ میں جھونک دیں پہلے. یہ حضور کا ایک اور اسوہ ہے جو آپ کو رکھنا چاہیے سامنے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی نتائج کا مسئلہ آیا ہے تو آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کبھی مادی مفادات اور منفیات کے لیے کبھی قدم آگے نہیں بڑھایا. چنانچہ یہ رول ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ حضور کے خاندان کا آدمی نہیں لے گا کبھی بھی، تاکہ کل کو کوئی یوں نہ کہے کہ اسلام کی یہ ساری داستانیں جو تھیں وہ محض دولت کمانے کا ذریعہ تھی. کوئی یوں نہ کہے. قیامت تک کے لیے ممنوع ہے ہاشمی خاندان کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے. تو آپ نے اس کی تو منع فرمایا. اور اس طرح کی تمام چیزیں ہر موقع پر. زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ نے عائشہ کے پہلے کنگن اتروائے، فاطمہ تم پہلے زکوٰۃ. کوئی بھی قربانی ہوئی، یہاں تک کہ اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات آئی تو آپ نے 2 باندھے اور انہوں نے اگر 1 باندھا. بھوکا رہنے کی بات آئی، ہجرت کی بات آئی تو صحابہ کرام کو پہلے بھیجا اور سب سے بعد میں آپ آئے، اور صحابہ کرام کو سوار کر کے بھیجا اور آپ پیدل آئے. یعنی قربانی میں آپ ہمیشہ آگے ہوں گے، اس طرح سے دیکھیں گے. لیکن آپ اس کے نتائج حاصل کرنے میں آگے نہیں ہوں گے. اور یہاں خون بہانے کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں انصار آپ واپس جاؤ. یہ میرے چچا سگے حمزہ اور یہ میرے علی، میرے چچاد بھائی، جو سودا داماد نہیں ہے لیکن اس کے تھوڑے دن 2-4 مہینے بعد ہی آپ داماد ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو عبیدہ ابن حارث، ان کو آپ نے آگے بھیجا کہ تم آگے بڑھو. چنانچہ جو ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں حضور کے داماد ابو العاص ابن ربیع بھی سامنے حضور کے، چچا عباس بھی ہیں، عباس ابن عبد المطلب، اور سارے لوگ جتنے بھی مہاجرین تھے ان سب کے قریبی عزیز، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے گھر والے سب سامنے، ان کے سامنے تھے سارے. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ بہت قربانی دے سکتے ہیں ہر چیز کے لیے آدمی، لیکن اپنوں کے سامنے جو بالکل سگے خون ہوں ان کے سامنے کھڑا ہونا، آدمی اپنے ایمان کے لیے زیادہ مخلص ہے اپنے خون کے مقابلے میں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. حقیقت میں یہ صحابہ کرام کا اول امتحان تھا، پہلا امتحان تھا ہر اعتبار سے. بے سر و سامانی کا عالم، جذبوں کی شدت کی آزمائش، کہاں تک باوفا ہے اسلام کے لیے، یہ پہلا امتحان تھا اور بڑا سخت تھا. وہ عید اللہ حق الحق بکلمات، قرآن کریم نے کہا. چانچے دنوں گئے، اس میں یہ ہوا کہ عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، ولید بھی مارا گیا. یہ عبید حارث زخمی ہو گئے، عبید بن حارث. اس کے بعد اگلے جو شہید ہوئے وہ جناب عمیر، جو وہی بچہ جو میں نے آپ کو بتایا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بڑھو اے انصار و مہاجرین، بڑھو اس سچائی کے لیے قربانی دو آگے بڑھ کر جسے تمہارا رسول لے کر کے آیا. چنانچہ دیوانہ وار صحابہ کرام اسی بے سر و سامانی کے عالم میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ ان کے آپ کو اسلحہ کی حالت معلوم ہے، اور اس لوہے کے طوفان سے ٹکرا گئے. عمیر ابن حمام کھڑے تھے، کھجورے کھا رہے تھے. جب حضور نے فرمایا بڑھو اس سچائی کے لیے تمہارا رسول لے کر کے آیا ہے، اس کے لیے قربانی دو،
जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। तो खजूर फेंक दी उन्होंने और कहा कि अच्छा मेरे और जन्नत के बीच में सिर्फ खजूर की ये थैली हारिज हो रही है, फेंको इसको। और कूद गए और शहीद हो गए। और उसके बाद हुजूर जो है रीछ के मैदान में उसी झोपड़ी में आप ज़ारो क़तार अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह ये चंद लोग जिनको मैं समेट कर आया, 13-14 साल की मेरी मेहनत का हासिल, जिन्हें मैंने बनाया 13 साल मक्के में और यहाँ जिन्हें लाया हूँ मैं यहाँ, तेरा कलमा सरबुलंद करने वाले लोग, अगर आज यहाँ ये इस तकब्बुर के मैदान, तकब्बुर के वालों के हाथों अगर यहाँ ये ख़त्म हो गए अल्लाह, तो क़यामत तक तेरे नाम का परचम बुलंद करने वाला नहीं रहेगा। मैंने किसी दर्स में कहा था कि हुजूर की ये दुआ थी, इसके सदक़े में सहाबे किराम को उस दिन फतह नसीब हुई। मिम्मा नज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान, कुरान करीम ने कहा कि उस दिन हमने तुमको जो फतह दी वो सिर्फ अपने रसूल की दुआओं के सदक़े में दी। दुआ क्या थी हुजूर की? ए अल्लाह, अगर ये हलाक हो गए तो तेरे नाम सरबुलंद करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके दुआ का साफ मतलब ये था कि हाँ, हमारा नाम सरबुलंद करने वाले लोग रहने चाहिए। तो इसी शर्त पे छोड़े गए और इसी शर्त पे बाकी रखे गए और इसी शर्त पे उनको जीत दिलाई गई ताकि वो अल्लाह के नाम का सरबुलंद रखें। और इसका साफ मतलब ये भी होता है कि अगर ये कौम, ये मिल्लत उस शर्त को पूरा नहीं करेगी तो अल्लाह ताला इसके बका की भी कोई गारंटी नहीं लेता। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि जिस शर्त पर हुजूर की दुआओं के सदक़े में इस उम्मत को बाकी रखा गया, अगर उस शर्त को उम्मत पूरा नहीं करती है तो ये बाकी भी नहीं रहेगी। साफ मतलब यही हुआ इसका। और हुजूर ज़ारो क़तार रो रहे हैं, कभी सजदे में सर है, कभी रुकू में है, कभी बैठ रहे हैं, कभी तशाहुद के आलम में है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ रहे हैं, एक नजर तो है मैदान जंग की तरफ और एक नजर है हुजूर के ऊपर। कभी आके हुजूर की शाल जो चादर थी उसको गिर जाती है, बार बार फिर डालते हैं हुजूर के ऊपर, और कभी लेके कूद पड़ते हैं। ये अजीब व गरीब एक वफादारी और दीवानगी का आलम था। बिलाखिर अबू बकर सिद्दीक़ से रहा नहीं गया, हुजूर के आंसू देखे नहीं गए और कहा कि हुजूर सर उठाइए, हुजूर सर उठाइए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रहेगा नहीं जाने देगा। हुजूर, अल्लाह ताला इस जमात की, शिज़्म कलीला की जो अल्लाह का नाम लेने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है, इसे महफूज रखेगा हुजूर, तारीख की अमानत बन के रहेंगे ये लोग आज, क्योंकि ये वो फैसला कुन मार का है जिसमें हक और बातिल की बका या बाकी रहने न रहने का फैसला। यौमुल फुरक़ान कुरान करीम ने कहा, ये वो दिन जिस दिन दोनों अलग हो गए, फर्क हो गया हक और बातिल में। ये दुआ आप कहाँ मांग रहे हैं, इस पे तो गौर करें आप। अच्छा, क्या ये दुआ आप मदीने में नहीं मांग सकते थे? हुजूर की दुआ वहां कबूल नहीं होती? हुजूर की दुआएं क्या ऐसी हैं कि वो रद्द हो जाती हैं बारगाह इलाही से? वह तो अर्श इलाही भी लरस जाए हुजूर की दुआओं से। तो आप मदीने में मांग लेते कि अल्लाह बर्बाद हो जाए सारे कुफार जितने भी खत्म हो जाए, सारी परेशानी खत्म थी। ना सहाबे किराम को जाना था, ना 80 मील की वो पैदल चलना था, ना वो प्रॉब्लम था, लेकिन वहां क्यों नहीं मांगी? इसको मैंने आपसे बताया कि दुआ भी अल्लाह के हुजूर उस वक्त शरफ कबूलियत पाती है जब बंदे ने अपना शेयर लगा दिया हो। तो सब कुछ अल्लाह पे डिपेंड कर दो, अल्लाह मुझे नहीं करना है, बाकी तो वही बनी इस्राइल वाली बात हो गई कि जो कुछ करे अल्लाह, हम तो देख रहे हैं। तो हम खाली जो है मुशाहिद हैं, विजिटर हैं सिर्फ। हम अपना क्या कुछ कर सकते हैं जब हम ये अल्लाह के लिए अपना हक अदा कर देते हैं तो अल्लाह मदद फरमाता है। अल्लाह दुआ करो, और दुआ फिर मांगी तो ये किसी मादी मफाद के लिए नहीं मांगी आपने, बल्कि सिर्फ अल्लाह के नाम पाक को सरबुलंद करने की दुआ मांगी आपने। उसमें अपनी ज़ात, अपना मफाद ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी कौमी मफाद की लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। और एक तो किस लिए, क्या मकसद है और कहाँ है, उसकी प्लेस देखें, आपकी जगह कहाँ है। ख़ास उस वक्त मांगी है जहाँ आप जख्मों के और तीरों और तलवारों के बीच में, वो सजदा जो इस मैदान में अदा किया जाता है उसके अल्लाह के यहाँ बहुत कदर है। ये है असल में इस वक्त जब जो है कोई भी यानी खून में डूबी पेशानी से सजदा करता है पत्थरों के ऊपर, उस वक्त जो है अल्लाह की रहमत उसको बिल्कुल करीब महसूस होती है। रहमतुल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन।
تو یہ دعا آپ نے مانگی اللہم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد في الارض بعد. اس کے بعد جو کچھ بھی واقعات پیش آئے وہ ٹائم ہے کچھ جی اسی میں یہ ابو جہل کا ان بچوں نے یعنی ختم کر دیا اس کو. تکبر اتنا اس میں تھا کہ جب اس کو ختم کر کے گرا ہے گھوڑے سے, سانس لے رہا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو سانس لے رہا تھا ابو جہل. حضور نے فرمایا ڈھونڈا ابو جہل کہاں ہے, تو سانس لے رہا تھا. انہوں جا کے اس کا سر بھی کاٹ لیں. تو ابو جہل نے کہا کہ بہت نیچے سے کاٹنا میرا سر, تاکہ جب رکھے جائیں سر تو سب سے اونچا میرا سر دکھائی دے. تکبر ان لوگوں میں کتنا کوٹ کے بھرا تھا, لیکن اللہ نے تکبر کو کیسے ان کے پامال کیا اس کو آپ یہ دیکھیں. وہ بھی ایک دلچسپ وہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے پاس لے جانا چاہتے تھے تو بہت مختصر سے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑے چھوٹے قد کے بچے سے لگتے تھے, بالکل بیٹھے ہوں تو کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ آدمی ہے, بچہ سمجھتا تھا کوئی. ویسے بہت ذہین اور بڑے قرآن کے عالم اور مفسر قرآن حضور یعنی صحابہ کرام میں مفسر قرآن مانے جاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ, لیکن بڑے پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. حضور نے دعا بھی فرمائی تھی ان کے لیے. تو ان سے وہ سر ہلا بھی نہیں لے جانے کے لیے حضور کے پاس, تو اس کو ڈال کر رسی باندھ کے کان میں چھید کر کے یہاں گھنپٹی میں اور باندھ کے اور کھینچ کے لے جا رہے تھے حضور کے پاس اس کی بوجھ کی وجہ سے. مسجد جب آئے حضور کے پاس تو حضور مسکرائے وہ حالت دیکھ کر. ابن مسعود پریشان کہ حضور کیوں مسکرائے, یعنی میں لایا ہوں ایک دشمن کو جو ہمیشہ جانی دشمن رہا اور ایسے لا رہا ہوں اور مسکرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہاں نہیں مسکرائے, بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بار عبداللہ بن مسعود آئے, اس نے ابو جہل نے کنپٹی پہ تھپڑ مارا تھا ان کی, تو خون بہہ رہا تھا. تو مسجد نبوی میں آئے تو حضور سے شکایت کرنے کے لیے کہ خون بہہ رہا ہے کنپٹی پہ, تو اس وقت آپ مسکرائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن مسعود میں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیوں مسکرائے, میرا خون بہہ رہا ہے کنپٹی پر, آپ مسکرائے. لیکن آج جب وہ سر کو لے جا رہے تھے اس طرح سے ابو جہل کی, تو اب سمجھ میں آیا ہوگا ان کے کہ کیوں مسکرائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ تو دین آسمان کا رات دن کا دور ہوتا ہے. کل وہی شخص جو اس جبر میں اور اس طاقت میں تھا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے کمزور صحابی کے کنپٹی پہ تھپڑ مار سکتا تھا, آج تاریخ کے الٹے دور میں زمین و دن و رات کے الٹ پھیر میں یہ پوزیشن ہوئی کہ اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور وہیں اسی کنپٹی میں باندھ کے رسی لے جا رہے ہیں. تو دنیا میں جو ہے کب تخت ہو کب تختہ, یہ کسی کا بھروسہ نہیں ہے. ظالم تو یہی سمجھتا ہے جس وقت اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے کہ اب مجھے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا. ظالم کہ ہمیشہ یہ سائیکولوجی رہتی ہے, یہ نفسیات رہتی ہے. لیکن تقدیر, حالات اور وقت کب اس کو کہاں لے جا کھڑا کر دیں, یہ ایک بڑی عبرتناک تصویر ہے کہ ابو جہل کو لے کے گئے اس طرح سے حضور اقدس کی خدمت میں, اور اس کے بعد میں جو قیدی آئے اور جو اسیران جنگ کے ساتھ حضور نے جو سلوک فرمایا, وقت میں گنجائش نہیں ہے, چل اگلے درس میں آپ سے بات کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراهيم. ربنا إننا ظلمنا